بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اور روز قیامت امام معصوم کی شفاعت نصیب فرمائے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحبان ایمان اگر روز قیامت اس بات کو محسوس کر لیں کہ شہزادی کونین کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ تم نے حسن کا نام اتنا مختصر لیا کہ جیسے ایسا لگتا ہو کہ میرا سوتیلا بیٹا ہو، اتنا سرکار سید الشہداء کے لیے محبتیں اور درود و سلام، اتنی محبتیں درود و سلام امام مجتبی علیہ السلام کے لیے، اور یقیناً میلاد کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ دہر سے بھی آغاز کریں گے اپنے مسلسل عنوان کے اعتبار سے، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ آپ کے خطبہ شعبانیہ سے وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے ثقل اللہ میزانہ، اللہ اس کے نام اعمال کو وزنی قرار دے گا۔ یوم یوم تخف فیہ الموازین، اس دن جب کہ لوگوں کے نام اعمال ہلکے ہو رہے ہوں گے۔ تو نام اعمال ہلکے بھی ہوں گے، نام اعمال وزنی بھی ہوں گے۔ نام اعمال کو وزنی کرنے والے اعمال کون کون سے؟ آج کے دور میں انسان شاید وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسان ثواب کو حاصل کر لے، تو بر روایت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کوئی شے، ما من شے، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو نام اعمال کو وزنی کر دے سوائے درود آل محمد کے، کوئی شے۔ کبھی کسی بات کی گواہی کے لیے آپ کہتے ہیں دو عادل گواہ چاہیے، یہاں دو معصوم اماموں کی گواہی ہے، اور دو معصوم اماموں نے ما من شیئن کہہ کر نفی کے ساتھ استثناء فرماتے ہوئے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ روز قیامت انسان کے نام اعمال کو اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے تلاوت قرآن، اس کی تمام تر عبادات یقیناً وزنی کر رہی ہوں گی، لیکن کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو درود سے زیادہ انسان کے نام اعمال کو وزنی کر دے۔ تو جو چاہتا ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا ہو کہ اپنے نام اعمال میں وزن زیادہ سے زیادہ جمع کر لے، تو اسے قیامت کے اعتبار سے اپنے نام اعمال کو وزنی کرنے کے لیے ایک درود کی تلاوت کا سہارا اس مبارک مہینے میں اور ہر مبارک مہینے میں اور ہر مہینے میں اور ہر دن میں اسے چاہیے کہ درود کے سہارے سے اپنے نام اعمال کو وزنی کر لے۔ یہ تو بات تھی اللہ کے رسول کے خطبہ شعبانیہ سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں، اور پھر ساتھ ساتھ اتصال کرتے ہوئے کہ واقعاً درود بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے، گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ مبارک میں وہ شیطان تو قید ہو گیا جسے ابلیس کہتے ہیں، البتہ وہ شیطان برحال موجود ہے، من الجنت والناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جو آپ کو مشورے دیتا ہے، وہ شیطان تو موجود ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اگر جنوں میں سے ہو تو آپ فرماتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اگر انسانوں میں سے ہو تو کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ بہت ساری نمازوں کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ عبادات کا تذکرہ مختلف کتابوں میں ہے کہ کون کون سی دعاؤں کو بیان کیا جائے اور کون کون سی نمازیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں، بلکہ بسا اوقات تو صاحبان ایمان سوال کر رہے ہوتے کہ کون سی عبادت کو انجام دیں اور کون سی عبادت کو مؤخر کر دیں۔
تو اس اعتبار سے ایک نماز جو آج کی شب کی مناسبت شب جمعہ نہیں بلکہ شب 16 ماہ مبارکہ رمضان، وسائل کا حوالہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازیں 12 رکعت نماز، 12 کا مطلب ہے 2 رکعت کر کے نمازیں مکمل ہوں گی، 6 نمازیں ہیں جن کو ہم شمار کر رہے ہیں رکعات کے لحاظ سے 12۔ اور آسانی یہ ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کہ اس کی نیت بہرحال شب 16 کی مناسبت سے، اور اس میں پڑھے جانے کا حوالہ سورہ مبارکہ تکاثر، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت، رکعات بھی 12 ہیں اور سورہ تکاثر کی تلاوت ہر رکعت میں 12 مرتبہ ہے، اور قبول کرنے والے وسیلے خدا کی بارگاہ میں بھی 12 ہیں۔ تو 12 سے 12 یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے جسے کتاب ضیاء الصالحین میں وسائل کے حوالے کے ذریعے بیان کیا گیا، اس میں اللہ کے نام لیے گئے ہیں 9 کے اعتبار سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے کہ روایت آپ کے علم میں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سارے دروازے اپنے مقام پر محترم ہیں، لیکن ایک دروازے کا خاص عنوان ہے ریان۔ اس کا نام ہے باب الریان، کہ جہاں سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے دار اسپیشل گیٹ کھولا جائے گا ان کے لیے، جو روزے دار نہیں ہوں گے ان کو اس گیٹ سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی ہیں وہ جنتی مگر اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے کہ روزے داروں نے اللہ کے لیے جو پیاس برداشت کی ہے، تو ریان کہتے ہیں سیرابی پہنچانے والے کو، تو یہ سیراب ہوتے ہوئے جائیں گے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی 16ویں شب کی یہ نماز انسان کو قبر سے ایسے اٹھائے گی کہ انسان حالت ریان میں میدان محشر میں پہنچے گا، سب پیاس کی حالت میں ہوں گے، اور یہ نماز پڑھنے والے سیرابی کی حالت میں ہوں گے، اور خدا بغیر حساب کے داخل جنت کر دے گا۔ جب کہا جائے بغیر حساب کے داخل جنت کر دے گا، تو پھر نامہ اعمال کے تولے جانے کا سلسلہ اس مومن کے لیے کہاں ہوگا جو بغیر حساب کے داخل جنت ہو رہا ہو۔ جب آپ کو ویٹ ہی نہیں کروانا، یہ مسئلہ تو آپ کے علم میں ہے، جب کبھی آپ واپس اپنے وطن جا رہے ہوں اور یہاں سے ماشاءاللہ اپنے وطن کے لیے تحفے تحائف جمع کیے ہوں، مشکل کہاں پر آتی ہے؟ ایئرپورٹ پر آتی، جبکہ آپ ویٹ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے لیگیج کا، اور ویٹ کرواتے ہوئے ایسے میں یا سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ کہ اس کو دکھائی ہی نہ دے کہ ویٹ کتنا ہو گیا ہے، یا کوئی اور سفارش اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا جاننے والا آ جائے اور وہ کہے جی مولانا صاحب کا ویٹ نہیں ہوگا، آپ کے سامان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا؟ اب 80 کلو ہو کہ 90 کلو ہو، بغیر حساب کے سامان جہاز کے اندر گیا، ایسے آپ بغیر حساب کے جنت کے اندر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مدینہ منورہ میں 2 سانحات پیش آئے، ایک کل کی بات ہے، ایک آج کی بات ہے۔ آج کی بات کیا ہے؟ یعنی آج کا حوالہ کیا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے یزید کے والد جو کہے جاتے ہیں واللہ عالم بالصواب، وہ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، اور بیعت کے لیے انتظامات ہو رہے تھے۔ ایسے میں سارے مدینے والوں کو عجیب بات ہے، صاحبان اقتدار جب کبھی عوام سے سلام کہلوانا چاہتے تھے پیسے بانٹتے تھے، عوام بھی خوب تھی، پیسے لے کے سلام کرتی تھی۔ کیا کہنا، جن کے سامنے سر جھکتے ہوں وہ پیسے لے کے سلام کیا جاتا ہے، اور جہاں دل جھکتے ہوں پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور سلام بھی کیا جاتا ہے۔ سب کو بانٹ رہا ہے، اور سب کو بانٹتے بہت مشہور روایت آپ نے بہت بار سنی، اور کل کی بات سے ارتباط کرتے ہوئے آخر میں سب سے آخر میں
کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جس مقام پر گئے اللہ کے رسول جہاں پر گئے حکمت کے ساتھ گئے، اذن خدا کے ساتھ گئے، یہودی کے گھر میں گئے یا کافر کے پاس گئے، کسی ملاقات کے لیے گئے یا کوئی پیغام بھجوایا، اذن خدا کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ۔ اسی انداز سے سرکار سید الشہداء دربار ولید میں کیوں گئے؟ مصلحت کے ساتھ گئے اور حکم خدا کے ساتھ گئے۔ اسی انداز سے امام معصوم مولا حسین سے بڑے آقا اور مولا بھی تشریف لے گئے، جبکہ یہ مدینے میں آیا ہوا اور سب سے آخر میں گئے اور وہ سب کو انعامات بانٹ چکا ہے۔ اور جب آپ پہنچے تو یہ کہتا ہے، کچھ لوگوں میں شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کا کہ ہم کتنے بڑے بانٹنے والے ہیں، کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس لیے دیر سے آئے۔ یہ بات میں یاد دلا دوں کہ دیر سے جانا بہرحال ایک سنت بھی ہے، ہر جگہ جلدی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر دعوت مشایعت جنازہ ہو جلدی جائیے، دعوت ولیمہ ہو تو سوچ کے آرام سے جائیے کہ یہاں تاخیر بہتر ہے، وہاں تعجیل بہتر ہے، یہ دنیا کی یاد میں ہے، وہ آخرت کی یاد میں ہے۔ تو امام بہت دیر سے گئے، آخر میں پہنچے۔ ملون کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ میرے پاس سارا جو سامان ہو بانٹنے کا، سب پیسہ جواہرات سب بانٹ چکوں، میرے پاس کچھ نہ بچے آپ کے لیے۔ اور بس اس سے پہلے کہ امام کو جواب دیتے، اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ جاؤ، اب تک جتنا اہل مدینہ کو بانٹا ہے اتنا سارا پیسہ لا کر حسن کے قدموں میں ڈھیر کر دو۔ جب اتنا سارا پیسہ، اہل مدینہ کتنے رہے ہوں گے اور کس نے اپنا ضمیر کتنے میں بیچا ہوگا، کس نے کتنی بار جھک کر کتنے میں سلام کیے ہوں گے، وہ سارا پیسہ اس کے زیادہ جمع کر دیا گیا امام کے قدموں کے پاس۔ امام نے بالکل لاپرواہی کے، بے اعتنائی کے، وہ سمت کا بندہ جو بے نیازی کی شان لیے ہوئے تھا، اس طرح سے بیٹھا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں کے پاس، نالین کے پاس دولت نہیں کچرے کا ڈھیر ہو۔ اسی لیے روایت کہ جب آپ اٹھ کر جانے لگے تو حاکم شام کے کسی غلام نے آپ کی نالین سیدھی کر دی۔ کیا سمجھیں گے نالین کو؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اہل اسلام ایک نالین کی تصویر کو، ایک نالین کی مثال کو بنا کر سینے پر لگاتے ہیں، بھئی اپنا اپنا مسئلہ ہے، یہ تقسیم ہے، کسی کو نال ملی، کسی کو آل ملی۔ نال کا مقام بہرحال کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہوتا تو قدم کے نیچے ہے، اور آل کیسی ہی کیوں نہ مگر ہوتی دل کے اندر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صحیح؟ تو نالین سیدھی کر دی اس نے امام علیہ السلام کی۔ بہت غور کیجئے، اگر کوئی امام مجتبیٰ سے اتنی بھی محبت دکھائے، دنیا مانگ رہے ہیں نا مولا سے، اتنی بھی محبت دکھائے، مولا اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، وہ جواد کا بزرگ ہے، وہ جواد کا بھی جد امجد ہے۔ اس نے ساری دولت دیکھے بغیر، گنے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر، متوجہ ہوئے بغیر ساری دولت اس نالین سیدھی کرنے والے کو دے دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہندا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اب اہل اسلام کی مرضی ہے، ہندا کے بیٹے کو قبول کریں یا فاطمہ کے بیٹے کو قبول کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔